بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یوکرین کا روس پر اب تک کا سب سے بڑا خفیہ حملہ، $5 ارب کا بڑا نقصان۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یوکرین نے روس پر ایک خفیہ مگر انتہائی تباہ کن حملہ کیا جس میں روس کو تقریباً $5 ارب کا بڑا نقصان ہوا۔ حملے کا نشانہ روس کے 40 کے قریب اسٹریٹجک بمبارڈ طیارے بنے جنہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ یہ کارروائی یوکرین کی ملٹری انٹیلیجنس کی 18 ماہ کی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھی۔ FPV ڈرون کو لکڑی کے موبائل کیبن میں چھپا کر روس کے اندر اس طرح سمگل کیا گیا جیسے کوئی عام مال برداری ہو۔ ان ڈرونز کو خفیہ طریقے سے ٹرکوں کے ذریعے روسی ایئر بیسز تک پہنچایا گیا جہاں سے ایک ریموٹ بٹن کی مدد سے حملے کا آغاز کر دیا گیا۔ جیسے ہی کیبن کی چھت کھلی، درجنوں ڈرون فضا میں بلند ہوئے اور سیدھا اپنے ہدف پر جا پہنچے۔ یہ تمام ڈرون جدید ترین مصنوعی ذہانت سے لیس تھے جو پہلے ہی روسی طیاروں، ریڈارز اور بیسز کو اسکین کر چکے تھے۔ ان کی مدد سے یوکرینی انٹیلیجنس نے کامیابی سے حملہ کیا اور حیران کن طور پر کوئی بھی یوکرینی اہلکار ہلاک نہیں ہوا۔ اس آپریشن کو ویب کا خفیہ نام دیا گیا تھا اور اسے روس کی 4 اہم ایئر بیسز پر انجام دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ روس کے مکمل دفاعی نظام کو چیلنج کر دیا گیا۔ اس کے بعد صورتحال نہایت تشویشناک رخ اختیار کر چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر روس نے اس حملے کا جواب نیوکلیر ہتھیاروں سے دیا تو ممکن ہے یہ جنگ ایک عالمی نیوکلیر جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ مغربی ممالک جیسے برطانیہ پہلے ہی امریکہ سے F-35 لڑاکا طیارے خریدنے کی بات کر رہی ہے تاکہ روس کے خلاف نیوکلیر حملے کی صلاحیت حاصل کی جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس پر تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون حملہ۔ پیوٹن کا شدید ردعمل، نیٹو اور برطانیہ جنگ کے لیے تیار۔ دنیا کے اگلے چند گھنٹے انتہائی خطرناک اور تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ روس پر ایسا حملہ ہوا ہے جو انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روس کے اندر تقریباً 456 ڈرون لانچ کیے جو تمام کے تمام اپنے ہدف پر کامیابی سے پہنچے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ڈرون روس کے اندر اسمگل کیے گئے تھے اور اندر سے ہی تباہی مچائی گئی جو دنیا بھر میں پہلی بار ہوا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس حملے کو روس کی سالمیت پر بڑا حملہ قرار دیا اور سخت ترین ردعمل کا اعلان کر دیا ہے۔ نیٹو ممالک ہائی الرٹ پر ہیں جبکہ برطانیہ نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے۔ اس حملے کے بعد دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وضاحت دی ہے کہ انہیں اس حملے کا کوئی علم نہیں تھا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے اس آپریشن کو تاریخ ساز قرار دیا اور کہا کہ اس کی منصوبہ بندی 1.5 سال سے جاری تھی۔ حملے میں روس کے 40 جنگی طیارے تباہ کیے گئے ہیں اور روسی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق $7 ارب کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ دوسری طرف بھارت نے بھی اس حملے سے سبق حاصل کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف ممکنہ ڈرون حملے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ مستقبل کی جنگیں ڈرونز، میزائل اور نیوی کے ذریعے لڑی جائیں گی اور فضائیہ کا کردار ثانوی ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر اور مصر نے غزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ قطر اور مصر کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے کوششیں تیز کر رہے ہیں جو مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی ایلچی کی طرف سے پیش کی گئی تجویز کی بنیاد پر حماس اور اسرائیل کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک مشترکہ بیان میں دونوں ممالک نے امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی کی تصدیق کی اور متعلقہ فریقین پر زور دیا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے بلاواسطہ مذاکرات میں ذمہ داری کے ساتھ شامل ہوں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ معاہدے میں 60 دن کی جنگ بندی شامل ہے جو ایک مستقل جنگ بندی، انسانی امداد کے داخلے اور کراسنگ کو دوبارہ کھولنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کا مقصد غزہ میں انسانی بحران کو دور کرنا اور مارچ میں قاہرہ میں عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں
اپنائے گئے روڈ میپ کے مطابق تعمیر نو کی مکمل کوششیں شروع کرنا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے کلیدی شرائط کو مسترد کرنے پر جنگ بندی کی پچھلی کوششیں بار بار ٹوٹ چکی ہیں۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے گزشتہ دوروں میں اسرائیل جنگ کو مستقل طور پر روکنے اور غزہ سے فوج کو مکمل انخلاء سے متعلق وعدوں سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا نیٹو پر ممکنہ حملہ، جرمن ڈیفنس چیف نے خبردار کر دیا۔ جرمن ڈیفنس چیف جنرل کارسٹن بریور نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے 4 سال میں ممکنہ روسی حملے کے پیش نظر نیٹو کو تیار رہنا ہوگا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمن ڈیفنس چیف جنرل کارسٹن بریور کا کہنا تھا کہ روس سینکڑوں ٹینک ہر سال تیار کر رہا ہے، جن میں بہت سے بحر بالٹک کے نیٹو ممالک کے خلاف 2029 میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ جنرل کارسٹن بریور نے امکان ظاہر کیا ہے کہ نیٹو اتحاد ہنگری اور سلوواکیہ کے اختلافات کے باوجود اکٹھا ہے۔ جنرل کارسٹن بریور کا مزید کہنا تھا کہ روس 152 ملی میٹر توپ کے لاکھوں گولے 2024 میں تیار کر چکا ہے۔ یقیناً وہ سب یوکرین کے لیے تو نہیں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیٹو کے روس سے خطرے کی نوعیت سنجیدہ ہے، جو آج سے 40 سال پہلے نہ تھی۔ روس ہر سال 1500 ٹینک تیار کر رہا ہے۔ اب ہر ٹینک یوکرین جنگ کا حصہ تو نہیں بن سکتا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز یوکرین نے روس پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا تھا، جس میں دشمن کے درجنوں طیارے تباہ کرنے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس کے مختلف فضائی اڈوں پر ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے بڑا حملہ کیا گیا، جس میں 40 طیارے تباہ ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے امریکہ کو تائیوان کے معاملے پر آگ سے کھیلنے کے خلاف خبردار کر دیا اور تصدیق کی ہے کہ اس نے سنگاپور میں ایک سیکیورٹی فورم میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کی تقریر کے بعد واشنگٹن کو احتجاج درج کروایا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو تائیوان کے معاملے کو چین پر قابو پانے کے لیے ایک سودے بازی کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اسے آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹ ہیگزٹ کے ریمارکس پر انہوں نے امریکی فریقین کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کی ہے۔ سنگاپور میں چینی سفارت خانے نے امریکی وزیر دفاع کی تقریر کی مذمت کی، جس میں ایشیا میں بیجنگ کے فوجی عزائم کے بارے میں خبردار کیا گیا اور اسے اشتعال انگیز قرار دیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کو چین اپنی سالمیت پر حملہ سمجھے گا، وکٹر گاؤ نے خبردار کر دیا۔ چین کے سینئر تجزیہ کار وکٹر گاؤ نے بھارت پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کا پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو چین اپنے اتحادی کی سالمیت پر حملہ سمجھے گا۔ بھارتی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وکٹر گاؤ نے کہا کہ چین دریا کے بلائی حصے پر ہے، اگر بھارت نے نیچے والوں کا پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا۔ بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں وکٹر گاؤ نے کہا کہ بھارت دریا کے درمیانی حصے میں ہے، اسے خود سوچنا چاہیے کہ اگر نیچے والوں کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اوپر والا کیا کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک نہ کرو جیسا تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی عالمی قوانین کی پامالی ہوگی۔ چین پاکستان کی سالمیت، خود مختاری، قدرتی حقوق کے مکمل تحفظ کا حامی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عرب وزراء خارجہ کو رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے سے اسرائیل کی انتہا پسندی ثابت ہو گئی۔ سعودی وزیر خارجہ اسرائیل کی جانب سے عرب وزراء خارجہ کو رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے پر سعودی وزیر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ رام اللہ کے دورے کی اجازت نہ دینے سے اسرائیل کی انتہا پسندی ثابت ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عرب وزراء کو مقبوضہ مغربی کنارے میں جانے سے روکنا اسرائیلی حکومت کا امن کے منافی اقدام ہے۔ اس اقدام سے اسرائیلی تکبر کے خلاف ہماری سفارتی کوششوں کو دگنا کرنے کے عزم کو تقویت ملی ہے۔ خیال ہے کہ سعودی عرب، مصر، اردن، قطر اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ کو رام اللہ کا دورہ کرنا تھا۔ اسرائیلی حکومت نے گزشتہ روز عرب وزراء کے وفد کو رام اللہ جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔